آئیے ہم سب مل کے جون کی باتیں کرتے ہیں. افتخار عارف صاحب سے شروع کرتے ہیں اور میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کی جو پہلی ملاقات تھی اس کا کچھ احوال اگر آپ کو یاد ہو. سب سے پہلے تو میں بہت احسان مند ہوں ذاتی سطح پر بھی اور جون کے ایک نیاز مند کی حیثیت سے بھی کہ فیصل آباد والوں نے بڑا اہتمام کیا. عشق آباد اور عدنان اور عباس تابش اور یہاں کے دوستوں نے اس قدر اچھی محفل سجائی. بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بار بار ایک روایت کا ذکر ہوتا ہے جس کے وہ امین تھے اور جس کے کھو جانے کا اور جس کے بھلائے جانے کا ان کو بڑا دکھ تھا، اور وہ تہذیبی روایت ان کے خانوادے سے چلی تھی. وہ ان کا تعلق امروہے سے تھا، اور جو ان کے والد ماجد تھے شفیق حسین ایلیا علیہ مقامہ، وہ بہت بڑے عربی کے اور فارسی کے اور سنسکرت کے اور اردو کے عالم تھے، اسکالر تھے اور عالم دین بھی تھے اور مورخ بھی تھے. اور جو جون بھائی کی جو دونوں بڑے بھائی تھے، یعنی سید محمد تقی صاحب اور رئیس امروہوی، دونوں بڑے بھائی ایسے تھے کہ جو چھتنار درخت کی حیثیت رکھتے تھے پورے پاکستان اور اردو دنیا میں. سید محمد تقی صاحب جنگ کے پہلے ایڈیٹر بھی تھے، مگر وہ فلسفی بھی تھے. انہوں نے بہت بڑا وقت گزارا تھا، اور صحیح معنی میں اگر کوئی ایک شخص فلسفے کی دنیا میں صاحب علم اور صاحب نظر قرار دیا جا سکتا ہو پاکستان میں، تو وہ ان کی ذات گرامی تھی. ان کی موجودگی اور پھر رئیس امروہوی جیسے شاعر ہمارے زمانے میں بزرگوں میں جو تھے، اس قدر قادر الکلام شاعر، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی ان کا تسلط، ہم سب تو ان کے شاگردوں میں تھے اور ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر شعر کہتے تھے. ایسے میں جون جو ان کے گویا سمجھیے بزرگوں کی روایت میں سامنے آئے، تو ایک پورے مجسم ان کے جو موضوعات ہیں اس میں ہجرت کا دکھ جو ہے وہ بہت نمایاں ہے. ان کے یہاں رائگانی کی جو بات ہے، 20ویں صدی جو ہے وہ اس کا نصف آخر جو ہے وہ ایبسرڈٹی کا جو تھیوری ہے، ایبسرڈزم کی، ایگزسٹینشلسٹ تھنکرز جو ہیں وہ ڈسپیئر کی باتیں کرتے ہیں اور فرسٹریشن کی باتیں کرتے ہیں اور ایلینیشن کی باتیں کرتے ہیں. وہ سب امراض جو ہیں وہ جون کی شاعری پڑھتے جائیے اور آپ اس کی شخصیت سے جوڑتے جائیے. وہ ایسے شاعروں میں تھے جن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے. کیا سبب ہے، وہ کیا جادو ہے جو اس وقت ساری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جو جون کی طرح سے مقبولیت کا حامل ہوگا. اس کا شعر جو ہے وہ بالکل یعنی عام آدمیوں کو بھی اور اہل ادب کو بھی اور اہل نظر کو بھی بر صغیر میں، پاکستان سے زیادہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی، ہندوستان سمیت، بے حد و حساب مقبول ہیں. ہماری جب ان سے دیکھیں، ہم تو ان کے سامنے کوئی شاعر واعر نہیں تھے، بالکل کوئی چھوٹے ان کے اور بہت ہی نیاز مند. ان کو سنتے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ کر، جن کو دیکھ کر ہم نے شعر کہنا شروع کیا. مگر ہماری نیاز مندی ان سے، ہم 1965 میں آئے تھے پاکستان، تو ہم ریڈیو پاکستان میں بھائی منور سعید کے بھی وہ دوست تھے ہمارے، ان کے زیادہ دوست تھے، ہم بعد میں دوست ہوئے. عبید اللہ بیگ صاحب اور ہم وہاں کام کرتے تھے. عبید اللہ بیگ صاحب کا تعلق جو تھا وہ مراد آباد بریلی سے تھا، اور ان لوگوں کا تعلق امروہے سے تھا. تو امروہے والے بھائی ممتاز سعید وہاں بہت آتے تھے عبید اللہ بیگ کے یہاں. غازی صلاح الدین اور فرحات زیدی اور منور بھائی بہت وہاں آیا کرتے تھے. اس زمانے میں ریڈیو پر ان کا آنا جانا تھا. وہیں ہماری ملاقات جون بھائی سے ہوئی. جون اس زمانے میں جو سعید منزل کے پھیرے بہت لگایا کرتے تھے، اور سعید منزل میں ان کی جو پہلی اور آخری محبت تھی وہ سعید منزل میں تھی. تو وہ ان کے یہاں جب تشریف لاتے تو وہ ہمارے یہاں شادی سے پیشتر تشریف لایا کرتے تھے. ہمیں تو وہ بالکل جیسے چھوٹے بھائی کہہ لیجئے، شاگرد کہہ لیجئے، ایسے ٹریٹ کرتے تھے. کوئی
شاعری وغیرہ ہم ان کے سامنے نہ پڑھ سکتے تھے نہ ہم ان کو سنا سکتے تھے، مگر میں نے ایسا شاعر جیسی زندگی گزاری جیسا ویسے ہی شعر کہا. پوری زندگی جان کی دیکھیے، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل فوراً لوگ شعر لکھتے ہیں اور ان کا مجموعہ آ جاتا ہے اور لکھے چلے جاتے ہیں. جان کی شاعری کا پہلا مجموعہ 60 برس کی عمر میں آیا. جان اپنی ایام یعنی طالب علمی میں کیا بچپن سے ہی شعر کہہ رہے تھے. اپنے ٹینز میں انہوں نے شعر امروہے میں کہنا شروع کیا اور آخر وقت تک اب جو 7 کتابیں یا 6 کتابیں آئی ہیں، آپ ان کے حوصلے کی داد دیجئے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو جان نے منتخب نہیں کی تھی. یہ وہ مسترد کلام ہے یا جس کو انہوں نے شاید کے انتخاب کے وقت نہیں رکھا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پذیرائی شاید کو ملی ہے، شاید ہی ہمارے زمانے میں اردو کے کسی شاعر کو ملی ہو. اور